اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ کے حوالے سے، اس کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض ہوئی، کچھ بڑے اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ چونکہ ان مباحث میں ہماری کوشش اور خواہش یہ ہے کہ مختصر طور پر ضرورت کی وہ تمام چیزیں یا وہ تمام پہلو آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں 15 منٹ کے اندر جتنا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس موضوع کے حوالے سے بھی جو اہم ترین نکات ہیں وہی آپ کی خدمت میں فہرست کی صورت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب توبہ اتنا اہم ہے تو توبے کا حصول کیسے ممکن ہے؟ توبہ دو طرح سے ہے۔ ایک، فکری طور پر انسان توبے کی آمادگی اپنے آپ میں پیدا کرے، اور دوسرا عملی طور پر توبے کے لیے میدان میں جائے۔ فکری طور پر توبے کے لیے توبہ کی برکتوں کے بارے میں، توبہ کے آثار کے بارے میں جو پچھلی گفتگو میں بیان ہوئے ان کے بارے میں انسان کا سوچنا کہ توبہ کے آثار کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، روح پر اس کے اثرات کیا ہیں، انسان کو کیا کیا اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور توبہ نہ کرنے کی صورت میں انسان کن ضلالتوں اور کن گمراہیوں اور کن تاریکیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ فکری طور پر سوچنا، چونکہ یہ جو سوچنا ہے یہ انسان کو حقائق کے قریب تر کر دیتا ہے۔ ادراکات اس کے جب فعال ہو جاتے ہیں تو وہ حقائق کی پذیرش میں، حقائق کو قبول کرنے میں زیادہ سہل محسوس کرتا ہے، آسانی محسوس کرتا ہے۔ اس لیے پہلا مرحلہ ہے فکری طور پر انسان کا اپنے آپ کو توبہ کے لیے آمادہ کرنا اور توبہ کے فوائد اور اس کی برکتوں کے حوالے سے سوچنا۔ دوسرا مرحلہ عملی توبہ ہے۔ عملی توبہ میں اس کے چند مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں مطالعہ، کہ کن لوگوں نے کس کس طرح سے توبے کیے اور توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگی میں کس کس طرح کی تبدیلیاں آئیں، توبہ نے ان کی زندگی کو کس طرح سے چینج کر دیا۔ توبہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تائب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یعنی پاکیزہ لوگ، اور پھر ان کے احوالات پر، ان کی کیفیات پر غور کرنا۔ دوسرا طریقہ، دوسرا مرحلہ اعتکاف ہے۔ انسان تنہائیوں میں جائے، مسجد میں بیٹھے، قرآن پڑھے، دعاؤں کی کتابوں کو کھولے، اپنی حالت زار پر سوچے اور اپنا کچھ وقت اللہ کی بارگاہ میں دے، اور دینے کے بعد اس اعتکاف کی کیفیت میں اپنے اندر کی نجاستوں کو اور اپنے اندر کی گندگیوں کو پاک کرنے کی کوشش کرے، چونکہ اعتکاف کا ایک حصہ روزہ بھی ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے بڑے گناہوں سے شروع کرے کہ کن کن بڑے گناہوں کا وہ ارتکاب کر چکا ہے، اور ان بڑے گناہوں سے توبہ کرے، ایک ایک کر کے ان گناہوں کو یاد کرے، جو اس کو یاد ہے ان سے توبہ کرتا چلا جائے، بڑے گناہوں سے، جن کو گناہان کبیرہ کہا گیا ہے۔ گناہان کبیرہ کی تفصیل حضرت آیت اللہ دستغیب کی کتاب گناہان کبیرہ میں موجود ہے، آپ پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سے گناہ ایسے ہیں جن کو قرآن کریم نے یا احادیث متواترہ نے، مستند احادیث نے گناہان کبیرہ قرار دیا۔ ان گناہوں کو یاد کر کے دیکھے کہ کن کن گناہوں کا اس نے ارتکاب کیا ہے، ہر گناہ سے توبہ اور عملی طور پر اس سے اپنے آپ کو روکنے کا عہد، اور اس کے بعد پھر وہ گناہ جن کو صغیرہ کہا جاتا ہے، جن کو چھوٹے گناہ تصور کیا جاتا ہے، ان پر غور کرے، اور غور کرنے کے بعد ہر اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد ان آیات کی تلاوت کرے قرآن کریم میں جو آیتیں قیامت کے حوالے سے ہیں، دوزخ کے حوالے سے ہیں، اہل دوزخ کے حوالے سے ہیں، قیامت کے مختلف مراحل اور مختلف مدارج کے حوالے سے ہیں، اور انسان جن مدارج اور جن مراحل سے گزرتا ہے ان مدارج کے حوالے سے انسان کو قرآن نے جس طرح سے متنبہ کیا ہے ان آیات پر غور و فکر شروع کر دیں۔ اس کا اگلا مرحلہ ہے
ائمہ اطہار سے منقول وہ شیرین ترین اور انتہائی پر لطف مناجاتوں اور دعاؤں پر غور و فکر اور ان دعاؤں کی تلاوت اور خصوصاً توبہ کے حوالے سے جو دعائیں موجود ہیں. امام سجاد علیہ السلام نے 15 دعائیں تعلیم فرمائی ہیں جن کو مناجات 15 کہتے ہیں. مفاتیح الجنان میں موجود ہیں 15 مناجاتیں. انسان ان میں سے جس بھی مناجات پر ہاتھ رکھتا ہے، کھولتا ہے، پڑھتا ہے، اس کی روح کی گہرائیوں سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ گویا یہ الفاظ امام سجاد علیہ السلام نے میرے لیے ہی ادا کیے تھے، اس لیے کہ میں ان تمام کوتاہیوں اور تمام خامیوں میں مبتلا رہا. ان مناجاتوں پر غور، ان مناجاتوں کا ورد اور ان مناجاتوں کا زبان پر لانا اور اس پر غور و فکر کرنا اور حقیقی معنوں میں امام سجاد علیہ السلام سے منقول ان دعاؤں کو اپنا ترجمان سمجھتے ہوئے بارگاہ رب میں ان دعاؤں کی تلاوت اور اس کے ساتھ اشک بہانا. توبے کے حوالے سے جتنے مباحث مفسرین نے بیان کیے ہیں، ان کا مطالعہ، ان پر غور، ان پر فکر اہل ایمان اور پاکیزہ لوگوں کی محافل میں ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، چونکہ آپ کی مجالست، آپ کی نشست و برخاست جن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ آپ کی روح کو متاثر کرتے ہیں. چاہے وہ کالے ہیں، آپ کالے ہوں گے، وہ سفید ہیں، آپ سفید ہوں گے. وہ اگر تاریکیوں کے حامل ہیں تو آپ کو تاریک کر دیں گے، اور اگر وہ نورانیت کے حامل ہیں تو آپ کو بھی نورانی کر دیں گے. اور اسی طرح سے حج کے لیے جانا، ائمہ اطہار کے ان مقدس حرموں میں ان کی زیارت گاہوں پر جانا، گریہ کرنا، اور اس کے ساتھ آخری جو استفادے کا بہترین رستہ ہے وہ رمضان المبارک سے استفادہ ہے کہ رمضان المبارک سے آپ کس طرح سے استفادہ کرتے ہیں ان چیزوں کو ابھارنے کے لیے اور ان چیزوں سے بہترین فائدہ اٹھانے کے لیے. چونکہ رمضان المبارک کی راتیں بھی اور رمضان المبارک کے ایام بھی انسان کو توبہ کے لیے آمادہ کرنے کے بہترین اوقات ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہمارے سامنے بہت سارے رستے رکھ دیے ہیں. اگر آپ اللہ کی کرم نوازیوں اور اس کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے گناہگار کی برگشت کا منتظر ہے، اور اس طرح سے منتظر ہے کہ کسی طرح سے وہ بہانہ فراہم کرنا چاہتا ہے، کسی طرح سے وہ موقع دینا چاہتا ہے کہ اس کا گناہگار بندہ پلٹ آئے. ہم انسان وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی کوتاہیوں کو دیکھ کر اس کو افشا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سزا دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ کا مزاج انسانوں کے مزاج کے بالکل برعکس ہے. وہ اس کی تمام تر خامیوں کے باوجود وہ ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح سے اپنے اس بندے کو اس خطا سے، اس خامی سے، اس کوتاہی سے نکال کر اپنی طرف متوجہ کر سکے اور اپنی طرف لا سکے. لہذا اس کا حکم ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور استغفار کے ساتھ توبہ کرو. استغفار یعنی عہد ہے، استغفر اللہ، بار اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ یعنی اتوب الیہ، بار اللہ اس مغفرت کے ساتھ یہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں تیری طرف پلٹ کے آؤں گا، اب دوبارہ اپنے گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا. جیسا کہ پہلے عرض ہوا، توبہ عزم کا نام ہے، عزم کا نام. امام صادق آل محمد علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی نابینا تھے جن کو تاریخ نے ابو بصیر کے نام سے یاد کیا ہے. ان کے بہت سارے اوصاف تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. ان اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب کوئی محفل ہوتی تھی، ابو بصیر بھی وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے، تو بعض اوقات دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ ابو بصیر اچانک اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے ہیں، حرکت نہیں کر رہے، کھڑے ہو گئے ہیں اور کھڑے کچھ دیر توقف کر رہے ہیں کھڑے حالت میں، قیام کی حالت میں.
پھر اس اسنا میں دیکھتے کہ امام باہر سے اندر تشریف لا رہے ہیں. جیسے ہی امام تشریف لے آتے لوگوں کی نگاہیں امام پر پڑتی, سب احتراماً کھڑے ہو جاتے, اور اس کے بعد جب امام تشریف رکھتے تو پھر باقی سب لوگ بھی زمین پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں. اب ابو بصیر بھی دوسروں کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتے. تو ان اصحاب کے لیے یہ ایک معمہ تھا. ایک دن پوچھا کہ اے صادق آل محمد کے پاکیزہ صحابی, آپ کی آنکھیں نہیں ہیں, آپ نابینا ہیں, پھر آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ امام آ رہے ہیں؟ آپ جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں. ہماری آنکھیں ہیں اور ہم اس کے باوجود نہیں محسوس کرتے. تو ابو بصیر فرماتے ہیں کہ تم ان آنکھوں سے دیکھتے ہو, سر کی آنکھ سے, اور میں اس آنکھ سے دیکھتا ہوں, دل کی آنکھ سے. فرق میرا اور تمہارا یہ ہے. وہ ابا بصیر ایک دن مدینہ میں اپنے گھر سے نکلے اور جا رہے تھے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں. رستے میں کسی نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا. تو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ امام کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. تو کہا اے ابا بصیر آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ کہا نہیں. کہا میرا نام فلان ہے. پہچان گئے وہ کون ہے. اپنے زمانے کا ایک چھٹا ہوا بدماش جو مختلف قسم کے برے کاموں میں ملوث اور لوگوں کو تنگ کرنے والا, لوگوں کو اذیتیں دینے والا. کہا اچھا تم ہو؟ کہا ہاں میں ہوں. کہا پھر؟ کہا کہ اے ابا بصیر آپ امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, ایک کام کیجئے, میرا سلام میرے امام کی بارگاہ میں عرض کیجئے, اور فرمائیے کہ اے امام مجھے آپ سے بہت محبت ہے, اگرچہ میں بہت گناہ گار ہوں, بہت میں نے خطائیں کی ہیں, بہت گناہ کیے ہیں اور اب بھی گناہ کر رہا ہوں, لیکن ایک چیز مجھ میں خالص ہے اور وہ ہے آپ کی محبت. ابو بصیر چل پڑے, گئے امام کی بارگاہ میں, گھر میں داخل ہوئے, بیٹھے. جب تشریف فرما ہوئے تو امام نے اٹھ کر پوچھا, امام جب تشریف لائے پوچھا کہ یا ابا بصیر کیا خبر لے کر آئے ہو؟ جیسے ہی سوال ہوا ابو بصیر نے جواباً اس گناہگار شخص کی پوری ہسٹری بیان کر دی, اور بیان کرنے کے بعد آج کا واقعہ بیان کیا کہ یا امام آج اس طرح سے میں آ رہا تھا, اس نے مجھ سے ملاقات کی, جب اس کو پتہ چلا تو پھر آپ کی بارگاہ میں سلام بھجوایا اور کہا کہ میں اگرچہ بہت گناہ گار ہوں لیکن آپ سے میری محبت خالصانہ ہے. امام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ یا ابا بصیر تم واپس جاؤ اور ہمارے اس محب کو ہمارا سلام کہو, اور اس کے بعد اس سے کہنا کہ اے ہمارے محب اب بھی اگر تم توبہ کرو, استغفار کرو اور لوٹ آؤ تو تمہارے سارے گناہ معاف کروا دیں گے ہم, اور تمہارے بہشت کی ضمانت میں دیتا ہوں. ابو بصیر واپس آئے, پھر ملاقات ہوئی. شخص نے پوچھا یا ابا بصیر کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ فرمایا کہ امام نے تم پر سلام بھیجا ہے. جیسے ہی اس نے سنا کہ امام نے یعنی امام صادق علیہ السلام نے مجھ پر اور مجھ جیسے آلودہ اور سراپا گناہ کے لوتھڑے پر سلام بھیجا ہے, زمین پر بیٹھ گیا, بلک بلک کر رونے لگا, اور اس کے بعد کہنے لگا یا ابا بصیر کوئی اور پیغام بھی دیا ہے امام نے؟ عرض کیا ہاں, امام نے فرمایا ہے کہ اب بھی اگر تم لوٹ جاؤ تو تمہارے بہشت کی ضمانت میں دیتا ہوں, شرط صرف یہ ہے کہ توبہ کر لو. یہ شخص اٹھا, کہا کہ ابا بصیر آپ گواہ رہیے. گیا, اس کے گھر میں جو کچھ تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا, جن لوگوں سے اس نے لوٹا تھا وہ واپس کر دیے, جن لوگوں کو اس نے تنگ کیا تھا ان سب سے جا کے معافیاں مانگی. سب کچھ کرنے کے بعد ابو بصیر کے دروازے پر دستک دی, کہا یا ابا بصیر یہ جو میرے تن پر کپڑے ہیں نا, یہ بھی مجھے نہیں معلوم حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں, کس کا حق ہے کس کا نہیں ہے. آپ ایک کام کیجئے, مجھے تھوڑی سی فرصت دیجئے, ایک جوڑا اپنا مجھے دیجئے تاکہ میں وہ جوڑا پہن سکوں اور اس مشکوک لباس سے بھی نجات حاصل کر سکوں. ابو بصیر نے اپنا کپڑا دے دیا, پہن لیا. پہننے کے بعد وہ کپڑا بھی اللہ کی راہ میں دے دیا. کچھ عرصے کے بعد ابو بصیر کو خبر ملی کہ اے ابا بصیر آپ کا وہ ساتھی جس نے توبہ کیا تھا اس وقت جانکنی کے عالم میں ہے. ابو بصیر فوراً اس کے سرہانے پہنچے, ماتھے پر ہاتھ رکھا, ماتھا ٹھنڈا تھا. جیسے ہی ماتھے پر گرم ہاتھ کی لمس محسوس کی, اس شخص نے آنکھیں کھولی, نگاہ پڑی ابو بصیر پر. ابو بصیر تو نابینا تھے. ابو بصیر کے چہرے پر جیسے ہی نگاہ پڑی مسکرایا, مسکرا کے کہا کہ یا ابا بصیر
امام نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ ابو بصیر نے فوراً پوچھا کیسے؟ کہا کہ میں بہشت میں اپنا مقام دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہا گردن ڈھلک گئی اور وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ابو بصیر باقی مومنین کے ساتھ ملے، ان کی تجہیز و تکفین کی، تدفین ہوئی۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد اٹھے، آئے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ جب پہنچے، یہ روایت اور یہ حدیث جس میں یہ پورا واقعہ درج ہے اصول کافی میں موجود ہے، اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ابھی ابو بصیر کا دایاں پاؤں امام کی دہلیز کے اندر تھا، بایاں پاؤں باہر تھا۔ امام نے اندر سے آواز دی، اے ابا بصیر، ہم نے اپنے اس محب سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ ہم جن ائمہ کو مانتے ہیں، ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں، ہم جن ائمہ کو اپنی زندگی سے زیادہ چاہتے ہیں، وہ بھی اتنا ہی زیادہ ہم پر مہربان ہیں، اور ہماری توبہ کی راہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سب سے بہترین شفیع ہیں، ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ان ہستیوں کے دامن سے متوسل ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توابین میں سے شمار فرمائے اور ہماری آخرت ختم بخیر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ